یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دہلی کے راؤز ایونیو کورٹ نے آبکاری پالیسی معاملے میں سی بی آئی سے جڑے کیس میں دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کی عدالتی حراست 12 مئی تک کے لیے بڑھا دی ہے۔ سی بی آئی والے معاملے میں عدالتی حراست کی مدت ختم ہونے پر منیش سسودیا کو آج راؤز ایونیو کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ سماعت کے دوران سسودیا کے وکیل نے کہا کہ سی بی آئی کو بتانا چاہیے کہ معاملے کی جانچ پوری ہوئی ہے کہ نہیں۔ اس پر عدالت نے سی بی آئی سے جواب دینے کے لیے کہا اور سی بی آئی نے کہا کہ جانچ پوری ہو چکی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، سماجوادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان ان کے قریبی دوستوں کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس دوران ایس پی لیڈر کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے۔ پولیس نے اعظم خان کے رامپور پبلک اسکول کو تسلیم کرنے والے بی ایس اے آفس میں تعینات بابو توفیق احمد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کے خلاف جعلی دستاویزات کی بنیاد پر اسکول کو تسلیم کرنے کا الزام ہے۔ ان دنوں توفیق مراد آباد کے بی ایس اے آفس میں تعینات ہیں۔ ناظرین، انڈین کشتی فیڈریشن کے صدر برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف یہاں جنتر منتر پر دھرنا دے رہی ایک خاتون پہلوان نے الزام عائد کیا ہے کہ دوسروں کی بات کیا کریں، ہمیں تو ہماری بہن ببیتا پھوگاٹ نے ہی دھوکہ دے دیا۔ پہلوان نے رازداری کی شرط پر آئی اے این اے سے کہا کہ ببیتا نے ہمیں دھرنے پر بیٹھنے کے لیے مجبور کیا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ دھرنے کے مقام پر کوئی سیاستدان نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے ان کی ہر بات کو سنا اور تمام لیڈران سے کہا کہ ملاقات کے لیے نہ آئے، لیکن ببیتا نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دیا۔ انہوں نے ہماری پیٹھ پر خنجر مارا اور ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر خود فرار ہو گئے۔ ناظرین، کرناٹک کے انتخابات ملک کے لیے اہم ہیں اور انتخابات بی جے پی کی منمانی، عوام، غریب دشمن اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس کے زوال کا آغاز ثابت ہوگا۔ یہ بات کانگریسی لیڈر اور سابق نائب صدر کم آرگنائزیشن انچارج بہار اقلیتی کانگریس سید شبلی منظور نے کرناٹک کے ہاویری اسمبلی حلقے کے مبصر مقرر کیے جانے کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی 40% کمیشن والی حکومت نے اپنے دور حکومت میں عوام کے دکھوں کو نظر انداز کر کے انہیں پریشانی میں ڈال دیا ہے اور اپنی ساری توجہ لوٹ کھسوٹ پر مبذول کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جلد ہی ریاست کرناٹک کا دورہ کریں گے اور مذکورہ اسمبلی انتخابات میں کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے کانگریس امیدواروں، ریاستی اور ضلعی عہدیداروں اور کارکنوں کے ساتھ تال میل قائم کر کے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، پاکستان کی جانب سے منشیات کی دہشت گردی کی ایک اور کوشش کو ناکام بناتے ہوئے پنجاب کی بین الاقوامی سرحد پر تعینات بارڈر سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے جمعرات کو امرتسر کے گاؤں دھنواں کلا کے قریبی علاقے میں پاکستان سے ہندوستانی حدود میں داخل ہونے والے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، انل امبانی کی قرض میں ڈوبی کمپنی کے لیے بولی کا دوسرا دور مکمل ہو چکا ہے۔ اسے خریدنے کی دوڑ میں کئی بولی دہندگان شامل تھے، لیکن ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوجا گروپ نے ریلائنس کیپٹل کے لیے 9,650 کروڑ روپے کی واحد بولی لگائی ہے۔ ناظرین، ادھر تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بی آر ایس کے کارگزار صدر کے تارک راما راؤ نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ان کی پارٹی جاریہ سال کے اواخر میں ہونے والی ریاست اسمبلی کے انتخابات میں 90 تا 100 نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ جنوبی ہند کی ریاست میں ہیٹرک بنائیں گے۔ تارک راما راؤ نے ٹی آر ایس کی بی آر ایس میں تبدیلی کے بعد پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز تلنگانہ بھون میں منعقدہ پلینری اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی امیدواروں کی 100 نشستوں پر ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ مطالبہ کیا کہ بی جے پی کے ساتھ ساتھ کانگریس کو بھی وزیر اعلیٰ کے امیدواروں کا اعلان کر دینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، پاکستان کی تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرانے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت پھر سے شروع ہو چکی ہے۔
چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، سوڈانی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جمعرات کو جنگ بندی کے تیسرے آخری دن نئی جنگ بندی ہو گئی، تاہم اس کے باوجود سیکورٹی تناؤ موجود ہے۔ ذرائع کے مطابق فوج نے ام درمان اور خرطوم میں فضائی حملے کیے ہیں، ساتھ ہی دارالحکومت میں ریپڈ سپورٹ فورسز کی جانب سے زمین پر کارروائیوں سے متعلق آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے MBBS اور آیوروید ڈاکٹروں کی تنخواہ کے معاملے پر 26 اپریل کو ایک انتہائی اہم تبصرہ کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ آیورویدک اور دوسرے متبادل طریقہ علاج سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے برابر تنخواہ اور سہولیات حاصل کرنے کے حقدار نہیں مانے جا سکتے۔ اس تبصرے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے 2012 میں دیے گئے گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریاست کی حکومت کی اپیل کو منظور کر لیا ہے۔ ادھر ایک ہیکر گروپ نے ظالم اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی آفیشل ویب سائٹ اور فیس بک پیج کو ہیک کر لیا ہے۔ گروپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے فیس بک پیج پر ایک ویڈیو شائع کی جس میں ایک مسجد دکھائی دیتی ہے اور آذان کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ گمنام سوڈان نامی ایک گروپ نے نیتن یاہو کے فیس بک پیج اور ویب سائٹ کے علاوہ کئی اور اہم ویب سائٹ کو ہیک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ظالم دہشت گرد اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ فیچر کے ذریعے کیا گیا جس میں فیس بک کا پیج دوسرے پیج کے ساتھ تعاون کرتا ہے، لیکن ہیکرز پیج کا مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکے۔ ادھر ناظرین گرامی، چین نے کہا ہے کہ ترکیہ کے انتخابات ترکیہ کا داخلی معاملہ ہے، چین اس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ چین گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے امریکی نشریاتی ادارے کے رد عمل کا سبب بننے والی اشاعت کے بعد چین کی وزیر خارجہ ماؤننگ بیجنگ میں منعقدہ معمول کی پریس کانفرنس میں CGTN امریکہ کی صدر رجب طیب اردوغان کی صحت سے متعلق غلط معاملات پر مبنی ٹویٹ کا جائزہ لیا تھا۔ ناظرین گرامی، انگلینڈ نے ہفتے کے اواخر اپنی صفات عمل کے انخلا کے دوران دیگر ممالک کے انخلا کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ ایک جرمن بااثر سیاسی شخصیت نے BBC کے ساتھ گفتگو میں کہا ہے کہ انگلینڈ فورسز نے سوڈان مسلح افواج کی اجازت کے بغیر سوڈان میں لینڈنگ کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ لینڈنگ کے دوران دیگر یورپی ممالک بھی اپنے شہریوں کو ملک سے نکال رہے تھے۔ جرمنی بھی دیگر یورپی ممالک کی طرح خرطوم کے شمال میں واقع ایک ہوائی اڈے کو استعمال کرنے کا پروگرام رکھتا تھا، لیکن انگلینڈ کی فوج کی بلا اجازت لینڈنگ نے سوڈان فورسز کو مشتعل کر دیا اور انخلا کے لیے ایئرپورٹ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکی صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ یا اس کی اتحادیوں پر شمالی کوریا کے جوہری حملے کا نتیجہ کم جونگ ان کی اپنی حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ واشنگٹن میں جنوبی کورین صدر یون سک یول کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر بائیڈن کا ماننا تھا کہ امریکہ اس کی اتحادیوں یا شراکت داروں پر شمالی کوریا کا جوہری حملہ ناقابل قبول ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ نے جوہری حملہ کیا تو ان کی اپنی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس موقع پر جنوبی کورین صدر کا ماننا تھا کہ شمالی کوریا کے ساتھ امن طاقت کے ذریعے آئے گا۔ جنوبی کوریا کے صدر نے مزید کہا کہ صدر جو بائیڈن کے ساتھ اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ خیر سگالی کی بنیاد پر گمراہ کن امن کے بجائے طاقت کی برتری سے ہی امن حاصل ہوگا۔ ادھر ناظرین گرامی، صدر رجب طیب اردوغان کی صحت کے سلسلے میں جو غلط افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں، اس سلسلے میں بیان سامنے آیا ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان کی صحت سے متعلق متعدد غیر ملکی میڈیا اداروں میں دی جانے والی خبریں غلط ہیں، درست نہیں ہیں۔ صدر اردوغان نے کل خرابی صحت کی بنا پر اپنے پروگرام کو منسوخ کر دیا تھا اور ڈاکٹروں نے انہیں گھر پر آرام کا مشورہ دیا تھا۔ نائب صدر فواد اکتائے نے کہا کہ صدر اردوغان اپنی امور سر انجام دیتے رہیں گے، ان کا شیڈول بہت مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر اردوغان خود کہہ چکے ہیں کہ ان کی معمول سے سردی محسوس ہوئی تھی، معمولی سی، جس کی بنا پر انہوں نے آرام کرنے کو ترجیح دیا۔ صدر کی اطلاعاتی امور کے ڈائریکٹر فخر الدین آلتون نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر صدر اردوغان کی صحت کے بارے میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر اردوغان کی صحت کے بارے میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بیان کو انگریزی زبان میں بھی جاری کیا ہے۔ ادھر برطانوی پارلیمانی ارکان نے اعتراضات کے باوجود برطانیہ میں مہاجرین کی پناہ کی درخواستوں کے حق کو محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ اس قرارداد کو پارلیمان کی زیریں شاخ نے 230 کے مقابلے 289 ووٹوں سے منظور کیا۔ اس کے بعد اس قرارداد کو دارالعوام سے دارالامر بھیجا جائے گا، جہاں شدید مخالفت کا سامنا ہوگا۔
وزیر اعظم رشی سوناک نے اس قانون کو اپنے ترجیحاتی منشور کا حصہ بنایا تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔